اعتکاف میں موبائل فون کا استعمال کرنا جائز ہے؟ غیر ضروری چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے ان کا اعتکاف میں استعمال ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹرل نیوز پر آپ جاگو ساہیوال رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں امان، شاید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج رمضان المبارک آپ کو 22واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا آخری تیسرا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس عشرے میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بھی بیٹھ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اعتکاف کے حوالے سے ہی بات کرنا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد امام بخش ندیم صاحب موجود ہیں، جو کہ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے اعتکاف کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، تو کیا اعتکاف میں موبائل فون کا استعمال کرنا جائز ہے؟ بیٹا دیکھیں، اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ رکنا۔ غیر ضروری چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے ان کا اعتکاف میں استعمال ناجائز ہے۔ اچھا، تو بلا وجہ فون کا استعمال جس طرح عام طور پر ہم کرتے ہیں، اس طرح کا استعمال یہ ہمارے لیے مفید نہیں۔ اچھا، اگر اسی کو ہی اگر کوئی ضروری کام ہو، اس کے سلسلے میں اگر استعمال کرنا ضروری ہو جائے، مطلب کہ گزارا نہ ہو، تو ضرورت کے تحت جس میں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی فون کر دیتا ہے، یا کوئی ایمرجنسی گھر کی کوئی بن جاتی ہے، اس طریقے سے اگر استعمال ہو جائے تو کوئی نہیں۔ اچھا، اعتکاف میں مسجد میں ہی رہنے پر کیوں پابندی ہوتی ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی اعتکافی ہے، وہ اگر مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، اگر بلا ضرورت، غیر ضرورت شرعی بھی نہ ہو، ضرورت طبی بھی نہ ہو، تو بلا وجہ اگر وہ باہر نکلے گا تو اس کا۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اعتکاف میں آ کر نہ سوئے رہتے ہیں، تو کیا ان کا سونا عبادت شمار ہوگا یا نہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اگر وہ سونا ہی ہے تو گھر میں سو جائے، یہاں پر زیادہ سے زیادہ اسے جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے، پھر سستانے کے لیے سو بھی جاتا ہے، تو اس کا سونا وہ عبادت ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، کیا اعتکاف صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہی کیا جا سکتا ہے، یا سال کے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ اعتکاف جو ہے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی نیت سے یہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم کی سنت مبارکہ جو ہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی کیا قضا ہوگی؟ اس کی قضا پھر اعتکاف کرنا ہوگا، روزوں کے ساتھ اس کی اعتکاف جب بھی کریں گے 7 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ اگلے سال ہی پھر رکھ سکے گا؟ اگلے سال بھی رکھ سکتا ہے، اگر وہ رمضان شریف کے پہلے دن میں کرے۔ اچھا، یعنی کہ تیسرے عشرے سے پہلے وہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، قضا کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسجد سے باہر نکل جائے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو کیا ایسے میں اس کا اعتکاف ٹوٹے گا؟ مطلب کہ کیا اس کا ہے؟ ضرورت شرعیہ کے تحت اگر وہ بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، مثال کے طور پر ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں جماعت تو ہوتی ہے مگر جمعہ نہیں ہوتا، وہ جمعہ کی نماز کی خاطر باہر جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، چلیں۔ اچھا، اور لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ اعتکاف میں کون سی ایسی اعمال ہیں جن کی زیادہ فضیلت ہے؟ اس میں تلاوت کلام مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود اور نوافل کی کثرت، نماز، یہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ اگر کسی شخص نے اعتکاف سے بیٹھنا ہے تو کیا اس کے لیے جو پچھلے 19 روزے ہیں وہ رکھنا لازمی ہوگا، تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے اگر اس نے پچھلے روزے کوئی بھی اگر اس کا چھوٹ گیا روزہ، تو کیا وہ آگے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اعتکاف کے لیے اعتکاف کے دنوں کے روزے ضروری ہیں۔ اچھا، پہلے اگر پیچھے وہ نہیں بھی رکھ سکا تو اعتکاف اگر کرنا چاہتے ان دنوں میں روزے رکھ لیتا ہے تو اعتکاف اس کا۔ چلے، بہت بہت شکریہ۔ محمد امام بخش ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر۔ اعتکاف کے بارے سے ہم بات کر رہے تھے، کچھ مسائل اعتکاف کے حوالے سے جو درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے مجھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ امان، شاید کو اجازت دیجیے۔ رمضان مبارک، اللہ حافظ۔